وزیراعظم محمد شہباز شریف کو امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا ٹیلی فون۔ ایران اسرائیل جنگ بندی میں صدر ٹرمپ کی قیادت کی تعریف۔ پاک بھارت جنگ بندی میں بھی امریکہ کے کردار کا شکریہ۔ پاکستان مشرق وسطیٰ میں امن کے لیے تعمیری کردار ادا کرتا رہے گا، وزیراعظم محمد شہباز شریف۔ امریکی وزیر خارجہ کی طرف سے پاکستان کی کوششوں کا خیر مقدم۔ امریکہ خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کے ساتھ مل کر کام کرنے کا خواہاں ہے، مارکو روبیو۔ قومی اسمبلی میں فائنانس بل 2025-26 منظور، اپوزیشن کی تمام ترامیم مسترد۔ وفاقی بجٹ کا کل حجم 17,600 ارب روپے ہے، مجموعی آمدن کا تخمینہ 19,004 ارب روپے رکھا گیا۔ وزیراعظم کا ارکان نے پرتپاک استقبال کیا۔ وزیراعظم نے اپوزیشن رہنماؤں بیرسٹر گوہر اور اسد قیصر سے مصافحہ کیا۔ محمد شہباز شریف بجٹ منظوری کے عمل کے دوران ایوان میں موجود رہے۔ وفاقی بجٹ میں اقتصادی بحالی کا تسلسل برقرار، ٹیکس ریونیو کا ہدف 14,200 ارب روپے مقرر، قرضوں کی ادائیگی کے لیے 8,200 ارب روپے، سبسڈی کے لیے 11,086 ارب روپے اور گرانٹس کے لیے 19 ارب روپے مختص، تعلیم کے لیے 13 ارب، صحت کے لیے 14 ارب روپے رکھے گئے۔ برآمدات 35 ارب ڈالر، درآمدات 65 ارب ڈالر اور ترسیلات زر کا ہدف 39 ارب ڈالر سے زائد مقرر۔ جی ڈی پی کا ہدف 4.2%، خدمات کے شعبے میں ترقی کا ہدف 4% مقرر۔ ایران اسرائیل کے درمیان جنگ بندی خوش آئند ہے۔ پاکستان نے بھرپور انداز میں ایران کی حمایت کی۔ ایران نے پاکستان کی سیاسی عسکری قیادت اور عوام کی تعریف کی، جس کی ماضی میں مثال نہیں ملتی۔ امریکی صدر فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی صلاحیتوں کے معترف ہیں۔ پاک فوج عظیم قربانیاں دے کر فتنۃ الخوارج کو کاری ضرب لگا رہی ہے۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف کی وفاقی کابینہ کے اجلاس میں گفتگو۔ بجٹ کی منظوری کے لیے تمام ارکان نے بہترین انداز میں کام کیا۔ صدر آصف علی زرداری، نائب وزیر اعظم، وزیر خزانہ اور بلاول بھٹو زرداری سمیت حلیف جماعتوں کے تعاون پر شکر گزار ہیں۔ محرم الحرام کے دوران وفاق اور صوبوں میں امن و امان کے لیے مؤثر اقدامات کرنے کی ہدایت۔ مجالس اور جلوسوں میں امن اور بھائی چارے کا مظاہرہ کیا جائے، وزیر اعظم محمد شہباز شریف۔ پیپلز پارٹی نے وفاقی بجٹ تجاویز قبول کر لی۔ حکومت نے بی آئی ایس پی پر ہماری تجاویز کو مان کر سب سے زیادہ فنڈز دیے۔ سولر پینلز پر ٹیکس تقریباً 50% کمی کی، تنخواہوں میں 10% اور پینشنرز کے لیے 7% اضافہ کیا۔ پیپلز پارٹی بجٹ کو دل سے تسلیم کرتی ہے، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری۔ چین میں شنگھائی تعاون تنظیم کے وزرائے دفاع کا اجلاس۔ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے پاکستانی وفد کی قیادت کی۔ دہشت گردی مشترکہ خطرہ، انسداد دہشت گردی کی مربوط کوششوں اور علاقائی روابط بڑھانے پر زور۔ دنیا بلوچستان میں جعفر ایکسپریس جیسے دہشت گردانہ حملے کی منصوبہ بندی، مالی معاونت اور سرپرستی کرنے والوں کا محاسبہ کرے۔ عالمی امن اور سلامتی کے لیے مسئلہ کشمیر اور فلسطین کا حل ناگزیر۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا غزہ کی صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں پاکستان کی بڑی کامیابی، بھارت کو سبکی کا سامنا۔ مشترکہ اعلامیے میں بھارت پہلگام واقعے کو پاکستان سے جوڑنے میں ناکام۔ بھارت نے اپنی ہزیمت چھپانے کے لیے مشترکہ اعلامیے پر دستخط سے انکار کر دیا۔ پہلگام معاملے پر بھارت سفارتی طور پر بالکل تنہا نظر آیا، کسی رکن ملک نے بھارتی موقف کی حمایت نہ کی۔ پنجاب اسمبلی میں کثرت رائے سے فائنانس بل 2025-26 منظور۔ مختلف محکموں کے لیے 4,306 ارب 9 کروڑ 79,20,000 روپے کے 41 مطالبات زر منظور۔ اپوزیشن کی کٹوتی کی 8 تحاریک کثرت رائے سے مسترد۔ عوام کی امنگوں کے مطابق ٹیکس فری بجٹ پیش کیا، صوبائی وزیر خزانہ میاں مجتبیٰ شجاع الرحمان۔ محرم الحرام 1447 ہجری کا چاند نظر آ گیا۔ آج یکم محرم الحرام ہے۔ یوم عاشور 6 جولائی بروز اتوار کو ہوگا۔ چیئرمین مولانا سید محمد عبد الخبیر آزاد کی صدارت میں مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس کوئٹہ میں ہوا۔ اجلاس میں زونل رویت ہلال کمیٹی کے ارکان، وزارت مذہبی امور، سپارکو، محکمہ موسمیات اور وزارت سائنس و ٹیکنالوجی کے نمائندے شریک تھے۔ نیا ہجری سال وطن عزیز میں امن، استحکام اور خوشحالی لائے، ہم سب کے لیے باعث رحمت ثابت ہو۔
رب کریم پاکستان کو اقوام عالم میں ایک باوقار، پرامن اور ترقی یافتہ ریاست کے طور پر سرفراز فرمائے۔ نیا سال کشمیر اور فلسطین میں نہتے مسلمانوں پر جاری ظلم کو ہمیشہ کے لیے روکنے اور کشیدگی کے مکمل خاتمے کا سال ہو۔ نئے اسلامی سال کے آغاز پر وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور صدر آصف علی زرداری کا پیغام۔ امریکی آپریشن کی وجہ سے ایران اسرائیل جنگ کا خاتمہ ہوا۔ امریکی کوششوں پر تنقید کرنے والے نہیں چاہتے کہ صدر ٹرمپ کامیاب ہوں۔ بعض امریکی چینل من گھڑت رپورٹس چلا رہے ہیں۔ قطر میں امریکی اڈے پر ایرانی حملے کی اطلاع پہلے ہی مل گئی تھی۔ امریکی وزیر دفاع اور پینٹاگون حکام کی مشترکہ نیوز بریفنگ۔ مشرق وسطی میں صہیونی جارحیت جاری، غزہ پر اسرائیلی فورسز کی بمباری، 71 فلسطینی شہید، متعدد زخمی۔ مقبوضہ مغربی کنارے کے شہر رام اللہ میں صہیونی آبادکاروں کے حملوں میں 3 فلسطینی شہید۔ قابض فوج نے 20 فلسطینی بھی گرفتار کر لیے۔ جنوبی لبنان پر اسرائیل کا ڈرون حملہ، 2 شہری جاں بحق۔ شدید بارشوں اور ممکنہ سیلاب کا الرٹ جاری، اسلام آباد اور پنجاب بھر میں تیز ہواؤں کے ساتھ موسلا دھار بارش متوقع۔ سندھ کے بیشتر اضلاع میں موسلا دھار بارش اور شہری علاقوں میں سیلابی صورتحال کا خدشہ۔ آزاد جموں و کشمیر خیبر پختونخوا میں طوفانی بارشوں کے باعث سیلابی صورتحال اور پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ متوقع۔ کمزور تعمیرات، کچی دیواروں، بجلی کے کھمبوں اور بل بورڈ سے شہری دور رہیں، NDMA۔ نیوز ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ درست ہر وقت۔